الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وزهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القيئات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع، أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج جمعہ کے دن آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک لمبی حدیث آپ کے سامنے بیان کی، اسی کی تھوڑی بہت تشریح اس وقت کرنی ہے. قرآن کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ اے ایمان والو، اے انسانوں، اے اللہ کی ادنا سی مخلوق، جو بھی تمہارے اوپر مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے، جس بھی مصیبت میں تم گرفتار ہوتے ہو، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے: فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، اس مصیبت کو تمہارے ہاتھوں نے کمایا ہے. تمہارے اعمال ایسے تھے کہ اس کے بدلے میں اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر مصیبتیں نازل ہوں، وبائیں آئیں، تمہیں آزمایا جائے، تم پر اللہ کی طرف سے قہر نازل ہو، تم پر اللہ کی طرف سے سختیاں آئیں، عذاب آئیں. یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرما رہا ہے، اور اس کی تشریح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث مبارکہ کے اندر بالکل واضح انداز میں فرما دی، بالکل ایک ایک لفظ کو کھول کھول کر بیان کر دیا کہ اللہ کی طرف سے عذاب کس وقت آئیں گے. اللہ کے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے ایک ایک چیز کو واضح کر کے بتا دیا کہ اللہ کی طرف سے عذاب کس وقت آئیں گے، کس وقت لوگوں کو آزمایا جائے گا، اور عذاب کس طرح آئیں گے کہ جس طرح اگر کسی تسبیح کا جو دھاگا ہوتا ہے اس کو اگر توڑ دیا جائے تو ایک کے بعد ایک جس طرح موتی زمین پر گرتے ہیں، اس طرح عذاب آئیں گے. ایک بیماری کا ابھی ختم ہونے کے آثار نہیں ہوں گے، دوسری بیماری شروع ہو جائے گی. ابھی کرونا ختم نہیں ہوگا، فنگس کی شکل میں دوسری بیماری آ جائے گی. تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج اسی حدیث کو آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بالکل واضح انداز میں بیان فرما دی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا: اذا اتخذ الفیء دولا، جب مال غنیمت کو آدمی دولت سمجھنے لگے گا. آج کل تو مال غنیمت کا دور نہیں رہا. مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو جنگ کے بعد حاصل ہوتا ہے دشمنوں کی فوج کی طرف سے.
اگر آپ کو فتح حاصل ہو جائے جنگ کے اندر، دشمن کی فوج کی طرف سے جو مال حاصل ہوتا ہے تو اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے عطیہ ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس مال کو اللہ نے جائز رکھا ہے کہ جب آپ کسی فوج سے جنگ کریں اور سامنے والی فوج ہار جائے تو اس کا جتنا مال ہوگا وہ تمام کی تمام فوج کے اندر تقسیم کیا جائے گا۔ تو ہی اللہ کے نبی نے فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا، کہ جب مال غنیمت کو دولت سمجھا جانے لگے، والامانۃ مغنما، اور امانت کو مال غنیمت سمجھا جانے لگے، یعنی اگر آپ کے پاس کسی نے اپنی امانت رکھوائی ہے، اپنی کوئی رقم رکھوائی ہے، اپنی کوئی چیز رکھوائی ہے، تو امانت کا حق یہ ہے کہ جس طرح اس نے رکھوائی ہے اس طرح آپ حفاظت سے اپنے گھر کے اندر لے جا کر رکھ دیں۔ امانت کا حق یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص نے پیسہ رکھوایا ہے تو آپ اس پیسے کے اندر تبدیلی تک نہ کریں۔ کسی نے 100 روپے آپ کو اپنے پاس سے رکھوائے ہیں کہ آپ امانت دار آدمی ہیں، آپ گاؤں کے ذمہ دار آدمی ہیں، میری کچھ رقم ہے 100 روپے ہیں، یہ آپ رکھ لیجئے، تو امانت کا حق یہ ہے کہ آدمی ان 100 روپے کے اندر بھی تبدیلی نہ کرے، فوراً جیسا اس نے نوٹ دیا ہے وہی نوٹ لے جا کر اپنے گھر کے اندر جہاں پر حفاظت سے رکھ سکتا ہو وہاں امانت کے طور پر رکھ دے۔ لیکن اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ والامانۃ مغنما، کہ جب امانت کو مال غنیمت سمجھا جانے لگے گا، جب کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے گی تو اس کو خرچ کر دے گا، اڑا دے گا، یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، پہلی بات تو رکھواتا نہیں کوئی کسی کے پاس، اور اگر کسی کے پاس کسی کا پیسہ رہ جائے، دنیا کا سب سے زیادہ، یعنی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں مشکل کام ہوگا کہ آدمی اپنا پیسہ کسی کے پاس سے آرام سے عزت کے ساتھ نکلوا لے۔ یعنی اگر آپ نے کسی شخص کی مدد بھی کر دی پریشانی کے اندر تو اب آپ کو آپ کا پیسہ واپس نہیں مل سکتا، الا یہ کہ آپ پولیس تھانے جائیں، الا یہ کہ آپ بدتمیزی پر اتر آئیں، الا یہ کہ آپ گالی گلوچ کرنے لگیں اور کیس کی اور پولیس تھانے میں جانے کی دھمکیاں دینے لگیں، جب تو ہو سکتا ہے کہ اس کی کچھ رقم آپ کو مل جائے، ورنہ جو پیسہ آپ نے اس کی مدد کے لیے دیا تھا وہ پیسہ بھی ملنا مشکل۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دوسری چیز والزکاۃ مغرما، کہ جب زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جانے لگے گا، بوجھ سمجھا جانے لگے گا، اور آدمی زکوٰۃ دیتے ہوئے یہ سمجھے گا کہ بہت بڑا احسان کر رہا ہے، جب آدمی زکوٰۃ دیتے ہوئے سمجھے گا کہ اللہ پر نعوذ باللہ احسان کر رہا ہے اور لوگوں پر احسان کر رہا ہے، جب زکوٰۃ دینے کے لیے گھر سے باہر نکلے گا تو اس کا کیا کہتے ہیں بھویں بھی بنی ہوں گی، کسی شخص کو دے گا تو پورے تمطراق کے ساتھ، اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ نے مجھے پیسہ دیا ہے، لو پکڑو اپنے استعمال میں لاؤ، اس طرح کر کے جب زکوٰۃ دینے لگے گا اور زکوٰۃ دی بھی نہیں جائے گی، پوری زکوٰۃ ادا بھی نہیں کرے گا، جو تھوڑی بہت دے گا 1000 500 2000 روپے اس کو اس طرح جتلا کر دے گا اور بھویں بنا کر دے گا گویا کہ اسی کی وجہ سے اس کو پیسہ ملا ہے اور اس کی اپنی کوششوں سے اس کے پاس حاصل ہوا ہے۔ وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب آدمی علم حاصل کرے گا دنیا کمانے کے لیے، وہ دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو، عصری علوم ہو یعنی کالج اور یونیورسٹیز کی لائن سے ہو یا دینی لائن سے ہو، جو بھی علم ہو، انسان جب دنیا کمانے کے لیے علم حاصل کرے گا اور یہ چاہے گا کہ اس کے ذریعے سے دولت کمائی جائے، اس کے ذریعے سے پیسہ کمایا جائے، اس کے ذریعے سے اپنے گھروں کو بھرا جائے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو بھی آفت کے آنے کی لسٹ میں شامل فرمایا۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور بات ارشاد فرمائی وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، کہ آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے گا۔ بیوی کی اطاعت بری بات نہیں ہے، بیوی کی بات کو ماننا برا نہیں ہے، لیکن اس کی بات کو آگے رکھ کر والدین کی بات کو جھکا دینا یہ بری بات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، کہ آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے گا، وَعَقَّ أُمَّهُ، اور اپنی ماں کو دھتکارنے لگے گا، اس کی ایک بات نہیں سنے گا، اس کے ساتھ نافرمانی کرے گا اور اس کی باتوں کو پس پوچھ ڈال دے گا، یہ بری بات ہے۔
وَأَدْنَى صَدِيقَهُ اپنے دوستوں کو قریب کرے گا، بلائے گا، دعوتیں کرے گا، وَأَقْصَى أَبَاهُ اور اپنے باپ کو دور بھگائے گا، باپ کچھ کہے گا تو دور بھاگے گا، باپ کی بات کو نہیں مانے گا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ علامتیں ہیں۔ کون سی علامتیں؟ جو دنیا کے اندر عذاب کا سبب بنتی ہیں، یہی علامتیں ہیں، یہی نشانیاں ہیں۔ آج ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ کیا ہماری زندگی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں وجود میں آ گئیں۔ آدمی جس شخص کی شادی ہوتی ہے اس کے فوراً بعد دیکھا جاتا ہے کہ وہ شخص والدین سے الگ ہو جاتا ہے، والدین کی نافرمانیاں شروع کر دیتا ہے، والدین اور بیوی بچوں کے اندر جھگڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، والدین کو غلط ٹھہراتا ہے، اپنے آپ کو صحیح ثابت کرتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، انہی سب علامات کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ آگے ارشاد فرمایا وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ اور مسجدوں کے اندر آوازیں بلند ہونے لگیں گی۔ میں نے رمضان کے اندر بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ مساجد کے اندر آوازوں کا بلند ہونا یہ اللہ کی طرف سے عذاب کا سبب بنتا ہے۔ مساجد کے اندر جب ہم آ جائیں تو بالکل خاموش ہوں، بالکل اللہ سے ڈرتے ہوئے مسجدوں کے اندر خاموش بیٹھ جائیں، بالکل اللہ کی خشیت دلوں پر طاری ہو جائے۔ جس طرح ہم میں سے کوئی شخص ڈی ایم کے پاس چلا جائے یا اس سے اوپر کسی آفیسر کے پاس چلا جائے تو فالتو نہیں بولتا، بالکل یہی کیفیت، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ کیفیت اللہ کے گھر میں، اس کے محل میں آنے کے بعد ہونی چاہیے کہ انسان کے اوپر اللہ کی خشیت طاری ہو جائے اور فالتو باتوں سے انسان بالکل اجتناب کرے۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب بلائیں آئیں گی اس وقت کیا ہوگا کہ قوم کا سردار ان کا فاسق ترین شخص بنے گا۔ آج دیکھ لیجئے ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو، ہمارے ملک کے وزیر اعلیٰ کو اور جتنے بڑے عہدوں پر فائز لوگ ہیں ان کو دیکھ لیجئے کس طرح کے لوگ ہیں، کتنے پرہیزگار اور متقی لوگ ہیں، سب جانتے ہیں کس طرح کے لوگ ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ چیزیں بلاؤ کے آنے کا سبب بنتی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ اور قوم کا جو سردار ہوگا، قوم کا لیڈر جو ہوگا، قوم کا چودھری جو ہوگا، وہ سب سے زیادہ رذیل شخص ہوگا، سب سے زیادہ خبیث شخص ہوگا، سب سے زیادہ اللہ سے دور ہوگا۔ ایسا وقت جب آئے گا تو اللہ کی طرف سے آسمان سے بلائیں اتریں گی، آسمان سے لعنتیں نازل ہوں گی، آسمان سے آفت آئیں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کے اوپر عذاب کے فیصلے کر دیے جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ آدمی کی جو عزت کی جائے گی وہ اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی۔ یعنی کوئی آدمی اتنا بڑا بدماش ہوگا کہ لوگ اس کو سلام اس لیے کریں گے کہ کم سے کم ہم اس کے شر سے محفوظ رہیں، اس کی بدتمیزی سے محفوظ رہیں، اس کے گالی گلوچ سے محفوظ رہیں، کم سے کم یہ ہمیں نقصان نہ پہنچائے، اس لیے انسان سے سلام دعا رکھی جائے گی۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو بدماش ہوتا ہے لوگ اس سے تعلقات بناتے ہیں، اس سے ڈر کر اس کو سلام کرتے ہیں، اس کی جی حضوری کرتے ہیں، کیونکہ اس کا ڈر ان کے دلوں کے اندر ہوتا ہے۔ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ اور گانا بجانا اور گانے بجانے والی معزز ہو جائیں گی۔ گانا بھی معزز انسان کے نزدیک ہو جائے گا اور گانا بجانے والی عورتیں جو ہوتی ہیں وہ بھی معزز ہو جائیں گی۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے لگتا ہے آج کے حالات کی عکاسی کر دی۔ ایک ایک چیز بالکل صادق آتی ہے کہ گانا انسان کے نزدیک کتنا معزز ہو گیا۔ ہم گاڑیوں میں جاتے ہیں تو گانے بجاتے ہوئے، گھروں کے اندر گانے بجتے ہیں اور گانے بجانے والیاں اور گانے بجانے والے تمام لوگوں کے نزدیک معزز ترین ہو جاتے ہیں۔ ہمارے گاؤں کے اندر علماء آئیں، صلحاء آئیں، اللہ کے نیک بندے آئیں تو مشکل سے بوڑھے لوگ کچھ پہنچ جائیں گے 30 40 50۔ یہیں اس گاؤں کے اندر آپ کسی گانے بجانے والے کو بلا لیجئے، گانے بجانے والی کو بلا لیجئے، پھر دیکھیے پورا گاؤں کیسے ٹوٹتا ہے وہاں پر، اور کیسے لوگ عزت کے ساتھ، حوصلہ افزائی کے ساتھ پہنچتے ہیں۔ اس کے گانوں سے بھی محظوظ ہوں گے اور اس سے بھی محظوظ ہوں گے۔
تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایسا وقت جب آئے گا اس وقت اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوگا۔ جب گانے انسان کے نزدیک معزز ہو جائیں گے، گانے بجانے والے اور گانے بجانے والیاں معزز ترین ہو جائیں گی، ایسے وقت میں عذاب اترا کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے عذاب آیا کرتے ہیں۔ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب شراب پی جانے لگے گی، شراب پینے والوں کی کثرت ہو جائے گی، مسلمانوں میں سے بھی لوگ شراب پینے لگیں گے، غیر مسلم تو پیتے ہی ہیں، مسلمانوں میں سے بھی جب لوگ شراب پینے لگیں گے اس وقت آسمان سے اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوں گے۔ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور اس امت کے اب کے لوگ پرانے لوگوں کو گالیاں دینے لگیں گے، بڑے لوگوں کو گالیاں دینے لگیں گے، لعن طعن کرنے لگیں گے، تو ایسے وقت میں بھی اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ تمام چیزیں ہو جائیں گی اور جو اوپر بیان کی گئی ہیں فَلْيَرْتَقِبُوا، تو پھر اس وقت انتظار کرو، فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، کیسے وقت میں سرخ آندھی کا انتظار کرو۔ کیسی آندھی؟ جو انسانوں کو اڑا لے جائے، جو انسانوں کو تباہ و برباد کر دے، جو فصلوں کو تباہ کر دے، اس وقت ایسی آندھی کا انتظار کرو۔ جب یہ تمام چیزیں ہو جائیں اس وقت اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ وَخَسْفًا وَزَلْزَلَةً، اور زلزلوں کا انتظار کرو۔ وَخَسْفًا، اور اس بات کا انتظار کرو کہ پوری کی پوری بستی دھسا دی جائے۔ وَخَسْفًا، اور اس بات کا انتظار کرو کہ پورا کا پورا علاقہ دھسا دیا جائے۔ وَمَسْخًا، اور اس بات کا انتظار کرو کہ لوگوں کے چہرے بدل دیے جائیں اور خنزیر اور بندر کے چہرے لوگوں کے بنا دیے جائیں۔ جس وقت یہ چیزیں عام ہو جائیں گی اس وقت اللہ کی طرف سے اس طرح کے عذاب آئیں گے۔ وَقَذْفًا، اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت انتظار کرو کہ اللہ کی طرف سے آگ کے شعلے برسیں، آسمان سے اللہ کی طرف سے، آسمان سے اللہ رب العزت والجلال آگ کے انگارے برسائے اور آگ کے کیا کہتے ہیں پتھر برسائے، ایسے وقت کے اندر جب یہ تمام چیزیں ہونے لگیں گی۔ وَآيَاتٍ تَتَابِعُ كَنِظَامِ بَالٍ، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت میں آفتیں اور مصیبتیں اس طرح نازل ہوں گی، اس طرح آئیں گی کہ جس طرح کسی کیا کہتے ہیں تسبیح کے دھاگے کو توڑ دیا جائے اور اس کے بعد اس کے جو موتی ہوتے ہیں وہ ایک کے بعد ایک نیچے گرتے ہیں، اسی طرح جب یہ تمام اعمال ہو جائیں گے اور لوگ اس طرح کے اعمال کرنے لگیں گے، شراب پینے لگیں گے، والدین کی نافرمانی کرنے لگیں گے، اور اسی طرح مسجدوں کے اندر تیز تیز آواز سے بولنے لگیں گے، اور جو چیزیں اوپر بیان کی گئی ہیں وہ تمام چیزیں کرنے لگیں گے، تو اس وقت آفتیں، مصیبتیں، بلائیں، اللہ کی طرف سے عذاب، اللہ کی طرف سے یہ جو آج کل وبائی شکل میں عذاب چل رہے ہیں یہ اس طرح آئیں گے کہ ایک ختم نہیں ہوگا دوسرا آ جائے گا، ایک ختم نہیں ہوگا دوسرا آ جائے گا۔ ابھی کرونا کی وبا سے ہم نکلے نہیں ہیں، ایک اور بیماری کی طرف اعلان کر دیا گیا ہے کہ فنگس شروع ہو گیا ہے اور وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ کرونا کے اندر جو سائنسدانوں کا کہنا ہے موٹیلیٹی ریٹ جو ہے، مرنے کی کا اوسطاً درجہ جو ہے وہ 10% ہے مشکل سے، لیکن فنگس کے اندر وہ درجہ 50% اور اس سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت والجلال مجھے اور آپ کو اب اپنے اعمال کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے، اعمال پر توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، تمام چیزیں دنیا کی بدل سکتی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ اب حالات اسی وقت بدلیں گے جب ہم اپنے حالات کو بدلیں گے، اپنے اعمال کو بدلیں گے، تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ حالات بھی بدل رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔